اب میں چاہوں گی کہ آپ اس کے بلیف ماڈل کو ذرا ڈائسیکٹ کریں کہ جو یوتھ جن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ رسپانسبل ہیں اس چیز کے لیے، تو ان کی ٹو ڈو لسٹ کیا ہونی چاہیے؟ یوتھ کھاد کا پانی پی کے جو سیکھنا ہے آپ نے نا، میں آپ کو آسان ٹوٹکا بتا رہا ہوں، مسلمان ہو جائیں. ہیو ٹو بیکم اے مسلم. کوئی بھی کام آپ ذمہ لیتے ہیں تو آپ کی غیرت ٹریگر ہو جانی چاہیے. یاد رکھیے گا، جو ماں بہن کی گالی سن کے غصہ آتا ہے نا، اگر آپ کو کوئی نااہل کہہ دے نا، نااہل، وہی غصہ آنا چاہیے آپ کو. آپ کی غیرت کا تقاضا ہے، مسلمان ہونے کی غیرت کا. اگر کوئی آپ کو بد عہد کہہ دے نا، تو آپ کے دھوئیں نکل آنے چاہیے کان سے. بد عہد کہہ دیا، یہ ہے اصلی بینگ اے مسلم کی ڈیفینیشن کے انڈیکیٹرز، کہ آپ کو کن چیزوں پہ غصہ آتا ہے، کن چیزوں پہ غیرت ٹریگر ہو جاتی ہے آپ کی. تو ریئلی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ what are the requirements of being a Muslim. نمبر 1، آپ جب کمٹمنٹ کریں تو جان چلی جائے بے شک کمٹمنٹ نہیں توڑ سکتے آپ. بلیف ہے ہماری. کیوں؟ اللہ نے کہا ہوا ہے. یہ کوئی پاکستان انڈیا کا کلچر نہیں ہے، یہ کوئی عرب کلچر نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے کہ جو وعدہ کر لیا آپ پورا کریں گے. آپ نبی اسلام نے ایک دفعہ ایک صحابی سے کہہ دیا، تو صحابی نے کہا کہ ویٹ کیجئے. نبی اسلام نے کہا میں ویٹ کروں گا، ادھر کسی کام سے جانا تھا. صحابی بھول گئے، اور جب اگلی دفعہ ان کا گزر ہوا اس جگہ سے تو نبی اسلام وہاں پہ کھڑے ہوئے ویٹ کرے. اور صحابی نے کہا یا رسول اللہ، ان کو دیکھ کے یاد آ گیا پھر نبی اسلام کو، یا رسول اللہ ابھی تک ویٹ کرتے. نبی اسلام نے کہا کہ تم نے خود ہی کہا تھا ویٹ کرو، میں نے کمٹ کیا تھا میں ویٹ کروں گا. بیچ میں اگر میں چلا رہا تم آ جاتے تو وعدہ خلافی ہو جاتی. یہ سٹینڈرڈز جو ہے نا، یہ مسلمان کے میرٹ ہیں، یاد رکھیے گا. میرٹ ہیں ہمارے. ایک دفعہ آپ نے کمٹ کر لیا، بس اب آپ کی لائف سٹائل ہے. یہ لائف سٹائل ہے. اتنی سوچ سمجھ کے مسلمان کمٹ کرتا ہے کہ میری لائف سٹائل بن جائے گا سر یہ کام اگر میں نے کمٹ کر لیا تو. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اٹس سچ اے بگ ڈلیما کہ ہم نے اس چیز کو کیجول لیے کہ جس پہ کروڑوں سال کی سزا مل سکتی ہے ہمیں، کروڑوں سال کی. مسئلہ یہ ہے نا کہ بلیف میں آخرت کا کانسیپٹ نہیں ہے. بلیف میں جب آخرت کا کانسیپٹ آئے گا تو پھر اصل میں ڈر بیٹھے گا نا کہ یار یہ تو مطلب میں اگر آپ کو بتاؤں نا کہ آج جو دفتر لیٹ آئے گا اس کو 4 سال بعد مشقت اڈیالہ جو جیل میں، یہاں پہ کیا ہے کوٹ لکھپت جیل میں قید ہے، تو کوئی بھی لیٹ نہیں آئے گا. تو اسلام بھی تو یہی کہہ رہا ہے کہ آپ کو کئی 100 سال تک دوزخ میں رکھیں گے اگر آپ نے یہاں پہ وعدہ خلافی کی. مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، دھوکے باز نہیں. دھوکہ کون دیتا ہے؟ بد عہد ہوتا ہے، کہہ کے غائب ہو جاتا ہے. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ روز پاکستان میں روز ہم محسوس کر رہے ہیں اس تکلیف کو. آپ بھی کر رہے ہیں. دنیا کے سارے کام چوری کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ جب اپنے اوپر لگتی ہے نا تکلیف ہوتی ہے. اس تکلیف کے احساس کو سمجھیے کہ جس وجہ سے سزائیں ملنی ہیں آپ کو تکلیف میں ڈالنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے تو نہیں چھوڑ دینا نا، جنت اتنی سستی تو نہیں ہے. بلیف میں ہمارے. تو انڈرسٹینڈ، سب سے پہلے تو کمٹمنٹ کریں ہی نا جب تک کہ آپ خود ٹرین نہ ہو جائیں کہ یار یہ میں کام پورا کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. دوسرا، حرام اور حلال کی امپلیکیشنز کو سمجھیں. اگر آپ نے پیسے لے لیے ہیں تو خدا را وہ کام پورا کرنا پڑے گا. اگر آپ نے یہ بھی سوچا نا کہ ہاں مجھ سے کام پورا نہیں ہوا میں پیسے ہی نہیں لیتا، اس سے کوئی افاقہ نہیں ہوا. وہ کام کا جو وقت ہے نا وہ واپس نہیں آئے گا، جو وقت ضائع کیا آپ نے اس بندے کا. یہ یاد رکھیے گا. اس کی کوئی توبہ نہیں ہے کہ آپ نے پیسے نہیں لیے تو خیر ہے، میں تو پیسے تھوڑی لے رہا ہوں. وہ مہینہ واپس کرو، وہ سال واپس کرو مجھے، وہ کر سکتے ہو. آپ اسلام میں نہیں بچنے والے. اسلام بہت کلیئر ہے، اسٹرکٹ ہے. آف کورس کس کے لیے؟ وکٹم کے لیے اسٹرکٹ ہے. آپ نے کمٹمنٹ کی تھی نہ کرتے. اب وکٹم تو وہ بندہ ہے جس کے ساتھ آپ نے کمٹمنٹ کر دی تھی. اسلام وکٹم کے لیے اسٹرکٹ ہے. اور آپ بھی جب وکٹم ہوں گے نا تو آپ کو اسلام ہی یاد آئے گا کہ کاش کوئی مسلمان بندہ انصاف کر دے ذرا کے. ہم تو پاکستانی ہیں، پاکستان کا قومی کھیل ہے بد عہدی. تو ہمیں تو پتہ ہے پولیس میں جائیں یا کسٹمز میں، گورنمنٹ کا کوئی ادارہ ہو یا پرائیویٹ ہو، ہر جگہ پہ مس کمٹمنٹ چلتی ہے. سبزی والے سے لے کے پرائم منسٹر تک مس کمٹمنٹ. تو ہمیں تو اس تکلیف کا پتہ ہے نا. یہ کوئی ناروے کے اندر میں پروگرام کر رہا ہوتا نا، نارویجن میں یا ڈینمارک میں ڈینش میں بات کر رہا ہوتا، تو ان کو ایک عجیب اچنبھا ہونا تھا کہ یہ کیسے ہوتا ہے، کر کے دیکھتے ہیں. ہم تو روز بھگتتے ہیں اپنے اوپر اس عذاب کو جو لوگوں کی کام چوری اور مس کمٹمنٹ کے سے ہم پہ آتا ہے. So we are trained to believe, we are trained to become Muslims who realize the pain of not being a Muslim. ہمیں تو پتہ ہے مسلمان نہ ہونے کے نقصانات کیا ہیں.
مسئلہ مجھے یہ ہے کہ جب مسلمان ہونے کے بعد آپ اپنی بلیف شو کرتے ہیں، محمد علی نام رکھا ہوتا آپ نے، اور پھر کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اور کئی دفعہ تو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، سر لا الہ الا اللہ ایسے کر کے کمٹمنٹ کی جاتی ہے پاکستان میں. تو میرے ابا جی کا ایک شعر ہے، کتنے مومن نما لٹیرے ہیں، کتنے مومن نما لٹیرے ہیں، لوٹتے ہیں خدا خدا کر کے. یہ اللہ کے نام پہ کمٹمنٹ ہوتی ہے جب مسلمان کمٹ کرتا ہے. جب بھی مسلمان کمٹ کرے گا کسی بھی کام کا، کہ میں روڈ کراس کر رہا ہوں آپ کو، اتنی سی بات پہ بھی اللہ کے نام پہ کمٹمنٹ ہے، کیونکہ آپ مسلمان ہیں. پیچھے سے آپ نے واؤچ کر دیا ہوا ہے، آپ کا پاسپورٹ جو ہے نا وہ مسلمان ہے، یہ آئیڈینٹی آپ کی، نو میٹر واٹ یو ڈو. یا ویسے پاکستانی امریکہ میں چور مشہور ہے نا، ٹھیک ہے، امریکہ کینیڈا میں پاکستانی ہونے کا مطلب ہے فراڈ کرے گا ہی کرے گا، اچھی سی بات ہے، کرتے بھی ہیں اسی لیے تو مشہور ہیں، ایسے تو نہیں کوئی مشہور ہوتا نا. تو پاکستان کا نام خراب ہوتا ہے نا، بالکل اسی طریقے سے یاد رکھیے گا، آپ اسلام کا نام خراب کرتے ہیں جب کسی اور کے ساتھ کمٹ کرتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا، آپ صرف اپنی نقصان نہیں کر رہے ہیں، آپ کا پاسپورٹ جو ہے نا، جو اسلام کا پاسپورٹ ہے، اس کے پیچھے نبی علیہ السلام کی ریپرزنٹیشن ہے. دس از اے پرابلم. آپ کو اسی لیے اللہ نے پکڑنا ہے کہ تو سب کو خراب کر رہا تھا، تو بدعہدی کرتا تھا، باقی لوگوں کی ریپوٹیشن ڈاؤن ہو رہی تھی، لوگوں نے ان کو کام دینا بند کر دیا تھا. دس از ہاؤ بگ دا ریپرکشن از. یو آر روننگ دا ریپوٹیشن آف فیوچر جنریشنز اف یو آر مس کمیٹنگ. بدعہدی کرتے ہو، کام چور ہو، وعدہ خلاف ہو، مطلب یو آر لٹرلی تھیوز اینڈ کروکس اف یو ڈوئنگ دس. ایون اف ایک پینسل بھی اٹھا کے کمٹمنٹ کیا آپ نے کہ یہاں سے وہاں رکھ دوں گا، بڑے کاموں اور پیسے لینے کے اوپر تو امپلیکیشن ہی اور ہے.